بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معانی پہ اور اس کے علاوہ کلمہ توحید کی جو کلمہ توحید کے ساتھ منسلک جو دوسرے مباحث ہیں ان پہ بات چیت ہو رہی تھی۔ پچھلے دروس میں کلمہ توحید کا جو صحیح مفہوم بیان ہوا تھا، اور اس کے علاوہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کی توحید کے بارے میں بھی بیان ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کلمہ توحید کے جو دو ارکان ہیں، نفی اور اثبات، اس کے بارے میں بھی بیان ہو چکا۔ سلام۔ اسی طرح کلمہ توحید کی جو شرطیں ہیں، تقریباً پچھلی مجلس میں ہم نے شرطیں بیان کی تھیں، اور ہر شرط کی علماء کرام نے دلیل دی ہے۔ دلیل سے ثابت کیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، ان شرطوں کو پورا کرنا واجب ہے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے نواقض کلمۃ التوحید، نواقض کلمۃ التوحید یا نواقض شہادتین یا نواقض الاسلام، نواقض الاسلام کہ کلمہ توحید کو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اور اسلام کو ختم کر دینے والی چیزیں، اسلام کو ختم کر دینے والی چیزیں۔ تو میرے بھائیو، جس طرح لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، جس طرح لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ کے ارکان ہیں، اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کو ختم کر دینے والی ہیں، لا الہ الا اللہ کو ختم کر دینے والی ہیں۔ ان اعمال کے کرنے سے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، جس طرح نماز کی شرطیں ہیں، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے۔ کسی شخص کو معلوم ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، وہ اس طرف نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں۔ جس طرح نماز کی شرطیں ہیں اور نماز کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، روزے کی بھی اسی طرح، روزے کو توڑ دینے والی چیزیں، اسی طرح کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو نواقض لا الہ الا اللہ ہیں، لا الہ الا اللہ کو ختم کر دینے والے کام، جنہیں میرے بھائیوں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، تاکہ ایک مسلمان اپنے اسلام کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے اسلام کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اور یہی مطلوب، یہی مقصود ہے انسان کا اس دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا سے رخصت کرتے ہوئے، یہ انسان کا یہ ہدف ہونا چاہیے۔ اور یہ ہدف پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح ڈرو جس طرح اس کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اسلام پہ مرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے پاس دین اسلامی نہ ہو، تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی
کہ اے میرے بیٹے اگر مرنا تو کس پہ مرنا؟ اسلام پہ مرنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو عزیز دوستو اور بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کلمۃ التوحید کے جو مباحث ہیں ان میں ایک مبحث یہ بھی ہے کہ نواقض لا الہ الا اللہ کیا ہیں، نواقض التوحید کیا ہیں، نواقض الاسلام کیا ہیں، اسلام کو ختم کر دینے والی چیزیں. پیپر میں سب میں نے لکھے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے اسے بیان کرتے ہیں. میرے بھائیو، جو سب سے پہلا نواقض اسلام ہے یا نواقض لا الہ الا اللہ ہے وہ ہے الشرک الاکبر. الشرک الاکبر دائیں طرف سے سب سے اوپر جو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے. شرک اکبر جو ہے اسلام کو ختم کر دینے والی چیز ہے. شرک اکبر سے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود سچا نہیں. جب انسان زبان سے یہ کہہ رہا ہے، انسان زبان سے یہ کہہ رہا ہے مگر عمل سے شرک کر رہا ہے. اب شرک کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب التوحید، کتاب التوحید، جو 67 باب پہ مشتمل کتاب ہے. تو انہوں نے شرک کی ہر قسم کا ایک باب باندھ دیا ہے. شرک کی ہر قسم کا ایک باب باندھ دیا ہے. اس کتاب کے مطالعے کے لیے اور اسے سیکھنے کے لیے ہر باب کے لیے ایک مجلس چاہیے، ہر باب کے لیے ایک مجلس کی ضرورت ہے. تو شرک اکبر کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں. کسی بھی عمل میں شرک ہو سکتا ہے، مگر شرک اکبر کی جو اہم قسمیں ہیں ان میں پہلی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود سچا نہیں. تو جب ہم اپنے کلمے میں عبادت کا اقرار کر رہے ہیں کہ تمام کی تمام عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، زبان سے یہ اقرار کر رہے ہیں، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شرک کریں؟ تو شرک کی سب سے پہلی قسم الشرک فی العبادہ، الشرک فی العبادہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا. اب عبادات بہت سی ہیں، قولی عبادت بھی ہے، فعلی بھی ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عبادت کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے قرآن پاک میں وہ ہے الدعاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے گمراہ اور کون شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے وہ اس کی پکار کا جواب دینے والا کبھی بھی نہیں ہے. الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کو جواب نہیں دینے والا. جو شخص غیر اللہ کو پکار رہا ہے وہ غیر اللہ اس کو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی پکار بھی رہا ہے. وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسِ، جب قیامت کھڑی ہوگی، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جن کی عبادت کی جا رہی ہوگی وہ ان کے دشمن ہوں گے، عبادت کرنے والوں کے، اور اپنی عبادت کا انکار کریں گے.
تو میرے بھائیوں، شرک اکبر کی سب سے اہم قسم الدعاء لغیر اللہ یا شرک فی العبادہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا اور غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ سے فریاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور سے فریاد کرنا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور مجلس میں دعا کی فضیلت اور دعا کی اہمیت اور دعا کی قبولیت کی شرطیں یہ پہلے بھی ایک مجلس میں بیان ہو چکی ہیں، مگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی کسی اور مجلس میں دعا کے بارے میں بیان کریں گے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو، اسی کے لیے قربانی کرو، اپنے رب کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ سلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ تو عزیز دوستو اور بھائیو، سب سے پہلی جو چیز اسلام کو ختم کر دینے والی ہے، جو لا الہ الا اللہ کو ختم کر دینے والی ہے، نواقض اسلام ہے اور نواقض توحید ہے، وہ الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا تناقض